لاؤ یہاں وہ لاؤ، پھر کرسی لاؤ، کرسی چلو بیٹھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، 2 سال پہلے آپ کے مدرسے میں آئے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ الحمدللہ آج دوبارہ پھر آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے آنے کو اور آپ کے جمع ہونے کو قبول کرے۔ میری طبیعت 2 دن سے بہت خراب ہو گئی اور آج راستے بند ہیں، کچھ جھگڑا ہوا ڈھاکہ میں، ایک راستے پر گئے وہ بند، پھر واپس ہوئے، پھر دوسرے راستے پر گئے وہ بند، پھر واپس ہوئے، پھر اندر سے گاؤں چھوٹے چھوٹے راستے سے اللہ کا شکر ہے آپ تک پہنچ گئے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہم کو امتحان لینے سے پہلے بتلا دیا ہے۔ امتحان سمجھتے ہیں؟ پریکھا سے پہلے ہمیں بتلا دیا کہ کس کس چیز کا پریکھا ہوگا، تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سوال کو کیا کہتے ہیں، پرسنو، اچانک پرسنو آ گیا اب کیا جواب دیں، نہیں، پہلے سے سب کچھ بتلا دیا ہے۔ دیکھو یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس کا جواب ابھی سے تیار کر کے رکھو، جب تم سے سوال ہو تو فوراً جواب دے دو۔ یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ اس کا شکر ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو 3 جگہ جانا ہے، ہمیں، آپ کو، سب کو۔ پہلی کون سی جگہ ہے؟ پہلی یہ دنیا ہے نا، پہلا دنیا سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ قبر، دوسرا، اور قبر کے بعد کہاں جائیں گے؟ آخرت۔ آپ چپ رہیے، آخرت۔ وہاں سے کوئی کبھی واپس آئے گا؟ کوئی واپس آئے گا؟ کبھی نہیں واپس آئے گا۔ تو سب سے کم ٹائم ہم کو کہاں رہنا ہے؟ بتاؤ، دنیا میں رہنا ہے نا۔ پھر اس سے زیادہ ٹائم کہاں رہنا ہے؟ قبر میں۔ پھر ہمیشہ کے لیے کہاں رہنا ہے؟ آخرت میں۔ اب مجھے یہ بتلائیے آپ سوچ کر کہ سب سے زیادہ محنت اور کوشش ہم کون سی دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ قبر کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے کرتے ہیں، یا اس دنیا کے لیے کرتے ہیں جہاں سب سے کم رہنا ہے ہم کو؟ بتاؤ، بولو بھائی۔ سب سے زیادہ بیشی ہماری محنت صبح سے شام، شام سے صبح، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، زبردستی پریشان کرتے ہیں، کیا دنیا مل جائے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، ما عندکم ینفد۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ما عندکم ینفد۔ یہ میرے پاس یہ ہے، یہ میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ یہ چشمہ جائے گا؟
اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے یہاں ان تمام چیزوں کو تم کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ بتاؤ بینک بیلنس چھوڑیں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ بولو، لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ نہیں، یہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ باڑی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں، یہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ کھیتی ماٹی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم نے سب سے زیادہ محنت کی، کوشش کی، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اس میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، بتلا دیا ہمیں کہ دیکھو تم جس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے، سب اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو یہ عقل کی بات ہے کہ جس میں ہمیں سب سے کم رہنا ہے، جہاں کی ہر چیز ہمیں چھوڑ کر چلا جانا ہے، اس کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو برباد کر دیں۔ جھوٹ اگر بولیں گے تو سزا کہاں ملے گی؟ بتاؤ، سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ دھوکہ دیں گے تو سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ ظلم کریں گے تو سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ زبردستی مال دبائیں گے سزا کہاں ملے گی؟ رشوت لیں گے سزا کہاں ملے گی؟ اور یہاں جھوٹ بول کر جو کمایا، رشوت لے کر جو کمایا، ظلم کر کے جو کمایا، زبردستی جو کچھ کمایا، وہ سب ہمارے ساتھ جائے گا؟ وہ سب کا سب یہی رہ جائے گا، یہیں چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے۔ اور وہ بربادی، وہ ظلم، وہ زیادتی، وہ جھوٹ، وہ بدماشی، وہ زبردستی قبضہ، وہ سب کا سب بدلہ ہمیں آخرت میں دینا ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ لمبی بات نہیں کروں گا، دو بات۔ اللہ کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تم یہاں سے بھیجو گے وہاں کے لیے، جو ہم یہاں سے بھیجیں گے وہاں کے لیے، نیکی، اچھائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سچ، ہر ایک کے ساتھ کام آنا، یہ سب کا سب جو ہم اپنے اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں وہ ہمیشہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولو۔ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اللہ اس کا بدلہ دیتا رہے گا، ہمیشہ اللہ نوازتا رہے گا۔ اور جو دنیا میں ہم نے کمایا ہے، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ دیکھو یہاں سب سے کم جیون ہے، اور وہاں کا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ آتی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آتی ہے سمجھ میں؟ عمل کر بین، کرو گے عمل؟ کرو گے؟ دیکھو دنیا کے لیے جو کچھ بھی، داڑھی کٹا رہے ہیں دنیا کے لیے، کیوں؟ لوگ ہمیں خوبصورت سمجھیں۔ اور جس دن ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارے دوست سب چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، اور قبر میں لٹاتے ہی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ ان کی چہرے مبارک پر داڑھی ہے اور ہمارے داڑھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے چہرہ ایسے پھیر لیا تو کامیابی ہماری ہے؟ کامیابی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ صرف دنیا کے لیے جسے داڑھی رکھو تو جانا، داڑھی نہ رکھو تو جانا۔ اب روزہ آ رہا ہے، روزہ آ رہا ہے،
میرے دوستو، اگر یہ فیصلہ کر لے ہر آدمی کہ مجھے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، بوڑھا، جوان، مزدور، گھر میں رہنے والا، کام کرنے والا، آرام کرنے والا، اللہ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔ اللہ خود طاقت دیتا ہے۔ اگر اللہ نے روزہ قبول کر لیا آج کا تو کل خود طاقت دے گا، اور اگر آج روزہ برباد کیا جھوٹ بول کر، اگر آج روزہ برباد کیا ظلم کر کے، اگر آج روزہ برباد کیا گالی دے کر، اگر آج روزہ برباد کیا نماز نہ پڑھ کر، اگر آج روزہ برباد کیا قرآن کریم کی تلاوت نہ کر کے، اگر آج روزہ برباد کیا بربادیوں سے اپنے کو بچا کر نیکیوں کی طرف لے جانے کو، تو کل دوبارہ روزہ رکھنے کی اللہ توفیق نہیں دے گا۔ کمزوری ہو جائے گی، بیماری ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ اور روزے کا پتہ چلتا ہے، ایک مہینہ روزے کا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، اور جب وہاں پہنچے گا اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، یہ جو میرا بندہ تھا اس نے روزہ رکھا، تم اس کے رجسٹر میں صرف روزہ لکھ دو، صرف روزہ لکھ دو، اس کا ثواب کتنا ہے وہ میں خود لکھوں گا، اللہ خود اپنے ہاتھ سے لکھے گا۔ یہ سمجھ لو، ہمارے روزے کا ثواب اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا ہے، صبح سے شام تک پیاسا ہے، صبح سے شام تک گالی نہیں دے رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی بات آتی ہے خراب دل میں، ارے میں تو روزے سے ہوں۔ کس کے لیے روزہ ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر میں باتھ روم میں جا کے پانی پی لوں کسی کو پتہ چلے گا؟ چلے گا پتہ؟ نہیں، میں نے اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرا اللہ، آپ کا اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اس دن جب ہم لوگ جائیں گے تو اللہ کہے گا روزہ لکھو تم، ثواب لکھوں گا میں۔ ہر چیز کا ثواب اللہ نے بتلا دیا، اتنا ملے گا۔ روزے کے بارے میں اعلان کر دیا کہ یہ تو میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تم لوگ بدلہ نہیں کچھ دے سکتے۔ میرے دوستو، آج مسلمان بوڑھا آدمی روزہ رکھتا ہے، جوان نہیں رکھتا۔ شیطان بہکاتا ہے مجھے مزدوری کرنی ہے، شیطان بہکاتا ہے مجھے کھیت میں کام کرنا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے۔ کیوں؟ شیطان عدو مبین۔ اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اچھا، شیطان کہاں سے نکالا گیا؟ جنت سے۔ اور ہم اگر نیک کام کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ نیک کام کریں گے، اگر ہم نیک کام کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ جب میں نکالا گیا ہوں انسان کی وجہ سے تو کوئی انسان اچھا بھلا بھالو کام نہ کرے تاکہ یہ بھی جہنم میں جائے میری طرح سے۔ سمجھے بات کو؟ اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھو کہ 3 جگہ ہمیں رہنا ہے۔ پہلی جگہ دنیا، کتنے دن؟ 50 سال سے 100 سال، بس۔ اس کے بعد قبر، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جن کا انتقال ہو گیا، آج 5000 برس ہو گئے، قبر میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو۔ ہمارے دادا، ہمارے پردادا 100 سال 200 سال سے قبر میں ہیں۔ دوسری مدت قبر کی ہے، اور تیسرے جب قیامت کا دن ہوگا ہم سب اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، اس کی تیاری ہمیں یہی کرنی ہے، اور بہت آسان ہے، تیاری بہت آسان ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے پوری رات جاگو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے اپنا پورا مال برباد کرو، دو، صدقہ کرو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ شادی نہ کرو،
اللہ یہ نہیں کہتا ہے اپنے بچوں کو اپنی گود میں مت لو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بزنس مت کرو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کھیتی مت کرو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے دوستوں سے باتیں مت کرو، سب کچھ کرو، لیکن اللہ نے جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے کرو۔ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چل کر کرو، سب کام کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پوری رات جاگنا پڑے گا، نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں 1000 نفل پڑھنی ہوگی، نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں پورے سال روزہ رکھنا ہوگا، نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں جتنا کمائیں سب فقیروں کو دے دیں، نہیں۔ ہاں، جو راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلو، دیکھو اللہ کیسے کامیاب کرے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات آتی، آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ جو بول رہے ہو، آپ کا کیا مطلب ہے؟ نہ آپ بولو نہ آپ بولو، بات آتی ہے سمجھ میں؟ کیا کہتے ہیں؟ بجھے سے بجھے سے عمل کر بین انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، قرآن میں اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اللہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آؤ آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ، سمجھ گئے؟ جلدی آؤ، نماز کے لیے آؤ، روزے کے لیے آؤ، اچھے کاموں کے لیے، کس لیے آؤ؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارا مالک تمہیں کامیاب کر دے گا۔ جلدی آؤ اپنے مالک کی طرف، مالک جس طرح سے کہتا ہے ایسے کرو، تمہارا مالک تمہیں کامیاب کر دے گا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جب تمہیں کامیاب کرے گا مالک تو کامیابی میں کیا دے گا بدلہ؟ بدلہ کیا دے گا؟ جنت۔ اور کہتا ہے اللہ کیسی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالسَّمَاء کہتے ہیں آسمان کو، اور سماوات کہتے ہیں کئی آسمان۔ ایک ایک مانوش کی باڑی اتنی بڑی ہوگی جتنا بڑا یہ دنیا آسمان اور زمین کے برابر ایک آدمی کی باڑی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا۔ آپ غور سے سنیے، اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارا جو مالک ہے تم اس مالک کی طرف جلدی آؤ، وہ تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح سے کامیاب کرے گا؟ تمہیں ایسی باڑی دے گا۔ اچھا، خالی باڑی نہیں دے گا کہ اتنی بڑی باڑی دے دے، کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں ہے، نہیں، ہزاروں ہزار ملازم ہوں گے، ہزاروں ہزار کام کرنے والے ہوں گے۔ ہر باڑی میں ایک ایک ندی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ایک ندی دودھ کی ہوگی، ایک ندی شہد کی ہوگی۔ ہر باڑی میں سونے کی نوکا ہوگی، اس میں بیٹھ کر گھومو۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں ہوں گی اس باڑی میں، ہزاروں ہزار ملازم ہوں گے۔ لیکن یہ جو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بالکل 50 برس کی، اتنی بڑی، بس اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس میں امتحان میں تم کامیابی حاصل کرو۔ امتحان کا پریکشا میں کامیابی حاصل کرو۔ پریکشا میں کامیاب ہوتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، پریکشا میں کامیاب ہونے کے بعد ہی تو ڈاکٹر بنتا ہے۔ پریکشا میں کامیاب ہوتا ہے تو انجینئر بنتا ہے کہ نہیں؟ پریکشا میں کامیاب ہوتا ہے ڈی سی بنتا ہے کہ نہیں؟ پریکشا میں کامیاب ہوتا ہے تو ایس ایس پی بنتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پریکشا ہے اللہ کی طرف سے، اس پریکشا میں کامیابی حاصل کر لو،
ایک ایک آدمی کو پوری پوری دنیا کے برابر جنت دے گا میرے دوستو، مجھے یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے؟ جھوٹ بولنے سے ہمارا مالک خوش ہوگا؟ دھوکہ دینا اچھا کام ہے؟ دھوکہ دینے سے ہمارا مالک خوش ہوگا؟ چوری کرنا اچھا کام ہے؟ شراب پینا اچھا کام ہے؟ تو میرے دوستو، نماز نہ پڑھنا اچھا کام ہے؟ داڑھی منڈانا اچھا کام ہے؟ کسی کے دل کو دکھانا اچھا کام ہے؟ نہیں، کوئی اچھا کام نہیں۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ میں خراب کام کر رہا ہوں۔ شراب پیتا ہے جو آدمی، اگر کوئی نیک آدمی اس کے سامنے چلا جائے جلدی سے چھپ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خراب کام کیا۔ بے روزہ بیڑی پی رہا ہے، رمضان میں جیسے ہی کسی روزے دار کو دیکھتا ہے فوراً بیڑی پھینک دیتا ہے۔ پھینکتا ہے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھتا ہے میں خراب کام کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، اچھا کام تو کامیابی۔ تو اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آؤ تھوڑے دن کے لیے اچھے کام کر لو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ اعلان کر دیجئے کہ کون ہے سارے آسمانوں میں اور زمین میں، کون مالک ہے؟ آسمان میں بادل آ گیا، بارش ہو رہی ہے، بارش کی ضرورت نہیں ہے، کس کے اندر طاقت ہے جو بارش کو ہٹا دے؟ ہے طاقت۔ بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کس کے اندر طاقت ہے بارش برسا دے؟ کون ہے مالک؟ آسمانوں کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ ہم نے ایک دانہ گیہوں کا ڈالا زمین میں، تو وہ جو دانہ تھا وہ اندر چلا گیا اور اس کا جو پودا تھا وہ اوپر آ گیا۔ اگر دانہ اوپر آ جائے اور پودا نیچے جانے لگے تو کوئی طاقت ہے جو روک دے؟ تو کون مالک ہے؟ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے بتاؤ ان آسمانوں کا مالک اور اس زمین کا مالک کون ہے؟ پھر خود جواب دیتا ہے قُلِ اللَّهُ، قُلْ اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے، کہہ دیجئے اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کسی کے گھر میں جاؤ، میری باڑی ہے، میرے گھر میں جاؤ اور میرے گھر میں جا کے مجھے گالیاں دو، مجھے برا بھلا کہو، تو میں اپنے ملازم سے کہوں گا کہ ڈنڈا مار کے نکالو کہ نہیں؟ بتاؤ، کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ پٹائی کراؤں گا کہ نہیں؟ کان پکڑ کے باہر نکال دوں گا کہ نہیں؟ جوتا ماروں گا کہ نہیں؟ بولو، میرا گھر ہے، تجھ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ چوری کرے گا تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، جیل میں بند کر دے گی، کیونکہ میرے گھر میں داخل ہوا۔ تو یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو وہ ہمیں پکڑے گا، برباد کرے گا، ہمارے بچوں کو برباد کرے گا، ہماری کھیتیوں کو برباد کرے گا، ہمارے سکون کو برباد کرے گا، ہمارے آرام کو برباد کرے گا، ہماری عزت کو برباد کرے گا۔ کیوں؟ اللہ مالک ہے، اللہ کی بات ہم نے نہیں مانی۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ۔ آگے اللہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، لیکن وہ ایسا خدا ہے، ایسا مالک ہے
جس نے اپنے اوپر محبت کو تمہارے لیے پکڑ لیا ہے، لازم کر لیا ہے، تمہاری محبت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ محبت، اب دیکھ لو اس کو، ہم داڑھی کٹاتے ہیں روزانہ، کیا ہمارا چہرہ کالا ہوا؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں روزانہ، کیا ہماری زبان گونگی ہوئی؟ ہم آنکھ سے روز آنا گناہ کرتے ہیں، کیا ہم اندھے ہوئے؟ ہم دماغ سے روز آنا گناہ کرتے ہیں، کیا ہم پاگل ہوئے؟ ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارے ہاتھ ٹوٹے؟ ہم پاؤں سے گناہ کرتے ہیں، کیا ہم لنگڑے ہوئے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ ہم سے بہت 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 محبت کرتا ہے، لازم کر لیا ہے۔ لازم کو کیا کہتے ہیں؟ چپ رہو، ضروری ضروری کر لیا ہے اپنے اوپر اللہ نے ہر انسان کی محبت کو، کیونکہ ہم کس کے بندے ہیں؟ بولو، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر بولے آپ پیچھے جا کے بیٹھیے، کون ہے ہمارا مالک؟ اللہ۔ اپنے اوپر اس نے ہماری محبت فرض کر لی ہے، ضروری کر لی ہے، لازم کر لی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ بس ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا وہ کہتا ہے ویسا عمل کریں، جس چیز کو روکا ہے اس سے رک جائیں، جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑیں۔ بتاؤ کرو گے؟ بولو کرو گے؟ بات آئی سمجھ میں؟ آئی سمجھ میں بات؟ کوتھا بچین؟ دیکھو پہلی آیت تھی، اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اتنی بڑی بڑی جنت، اتنا بڑا بڑا باڑی کس کے لیے بنایا ہے؟ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے، اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں۔ اس دنیا میں بتلا دیا ہم کو، ہمارا سوال جو ہے، امتحان جو ہے، کیا سوال آئے گا وہ بتلا دیا ہم کو۔ دیکھو دنیا میں تم اپنے کو بچاؤ گناہوں سے، میں تمہیں اس کے بدلے میں ایسی باڑی دوں گا کہ پوری دنیا کی ایک باڑی ہوگی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آگے کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے مالدار کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جو مالدار آدمی ہے اسی کو دان دینا ہے، جو مالدار آدمی ہے وہی دان دے گا غریبوں کو، جو مالدار آدمی ہے وہی دان دے گا مسجد کو، جو مالدار آدمی ہے وہی دان دے گا مدرسے کو، جو مالدار آدمی ہے وہی دان دے گا رمضان میں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو مالدار ہے وہ بھی دے اور جو غریب ہے وہ بھی دے۔ اگر میری ایک دن کی آمدنی 100 روپے ہے، 2 روپیہ دو، 50 روپیہ ہے 1 روپیہ دو، 25 روپے ہیں 8 آنے دو، لیکن غریب ہے وہ بھی دے، امیر ہے وہ بھی دے۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو مولوی ہے وہ بھی دے۔ مولوی تو سمجھتا ہے بس لینا ہے مجھے، اس وجہ سے اپنی تنخواہ میں سے مولوی بھی دے، شیخ الحدیث بھی دے، امام صاحب بھی دے، فقیر بھی دے، غریب بھی دے۔ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اپنے کھیت میں گئے، بھنڈی لگائی ہے، بھنڈی خرید کھیت سے لائے،
دکان پر اور بازار میں جا کر بیچنے کے لیے 5 بھنڈی اس میں سے نکالیے، کسی غریب کے ہاں دے دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ پوکھر میں گئے، مچھلی پکڑ کے لائے، 5 کلو 10 کلو 200 گرام مچھلی نکالیے اور کسی غریب کو دے دیجئے کہ بھئی آج بچے مچھلی کھا لیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار ہے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ کیا دے گا؟ اللہ جب اس کے دل میں ڈالے گا تو دے گا۔ ہر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ينفقون، خرچ کرو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، ماں کو دو، بچوں کو دو، بیوی کو دو، مدرسے کو دو، مسجد کو دو، جو بھی ضرورت مند ہے اس کو دو۔ ٹھیک ہے ہم 1 روپیہ دے سکتے ہیں، 1 روپیہ دیں، 2 روپے دے سکتے ہیں، 2 روپے دیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مسجد میں آ کے جھاڑو دے دو، اپنی جان، بھئی میں جھاڑو دے سکتا ہوں، جھاڑو دے دیا کہ کام ہو رہا ہے مدرسے میں، 1 دن کے مزدور بن گئے، فری میں کام کر دیا، 2 گھنٹے کے لیے آئے، فری میں کام کر دیا۔ نہیں ہے پیسہ، کچھ نہیں ہے، چلو یہ کر دو، لیکن کچھ کرو، کچھ اللہ کے راستے میں دو۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے غریب بندوں کو یہ خیال رکھتا ہے، اس کے دل میں پیار ہے، مایا ہے، محبت ہے، ان کے کام آ رہا، اللہ فوراً اسے پکڑ لے گا اور پکڑ کے جنت میں ڈھکا دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوراً پکڑے گا اللہ۔ دو دو دو، غریب ہے تو دو، امیر ہے تو دو۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ غریب لوگ، ارے بھائی باتیں مت کرو، بھائی انہیں بڑے میاں کو ہٹاؤ یہاں سے، وہ ان کی سمجھ میں تو آ نہیں رہا بیچاروں۔ غریب بھی دے، امیر بھی دے، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ۔ یہ بتاؤ غصہ اپنے سے، غصہ جانتے ہو؟ غصہ سمجھتے ہو؟ غصہ اپنے سے بڑے پر آتا ہے، چھوٹے پر آتا ہے؟ بتاؤ کس پر آتا ہے غصہ؟ کمزور پر آتا ہے، چھوٹے پر آتا ہے۔ پولیس مین پر غصہ آتا ہے؟ ڈی سی پر غصہ آتا ہے؟ نہیں، ڈی سی کے سامنے 50 آدمی ہیں، مار مار کے جیل میں ڈال دیا۔ تو غصہ آتا ہے کمزور پر۔ والغاضبین الغیظ، جب غصہ آئے، جس کسی پر غصہ آئے، بیوی پر آئے، بیٹی پر آئے، بیٹے پر آئے، مزدور پر آئے، کام کرنے والے پر آئے، غریب پر آئے، فوراً غصے کو پی لو۔ پینا سمجھ گئے؟ میں پانی پی لوں، نظر آئے گا پانی؟ کہیں آئے گا نظر پانی؟ اسی طرح سے غصہ پی لو، بالکل ظاہر نہ ہو، نظر نہ آئے کہ غصہ آ رہا ہے۔ اللہ کے لیے پیو، اللہ تو نے کہا ہے، اس وجہ سے میں غصے کو ختم کر رہا ہوں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ رہے؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ غصے کو پیو۔ کیا کہتے ہیں غصے کو پیو؟ دمن، راگ کو دمن کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ راگ کو دمن کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ۔ اس کا ترجمہ ہے راگ کو دمن کرو، غصے کو پی جاؤ۔ یہاں بنگال میں ذرا سی دیر میں غصہ آیا، ایک دم لاٹھی ڈنڈا گالم گلوچ، نہیں، بالکل نہیں، اسے جنت نہیں ملے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس دن وہاں لٹا کے آئیں گے کوئی آدمی نہیں ہوگا، اس دن اللہ کا ڈنڈا اس کے لیے ہوگا۔ اور آگے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
مانوش کے لیے، ہر مانوش کے لیے بالکل پانی بن جاؤ، جو ضرورت ہے اس کو پورا کرو، معاف کرو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوان کو، بیوی کو، ہر ایک کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، 3 باتیں ہو گئی، ایسی باڑی کی پوری دنیا کے برابر۔ 3 باتیں کیا ہوئیں؟ نمبر 1، اگر پیسہ نہیں ہے، غربت ہے تو بھی دان کرو، پیسہ ہے تو بھی دان کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 2، کیا کہا تھا غصے کو پینے میں؟ نہیں، غصے کو کیا کرو؟ ابھی تم کہہ رہے تھے رات کو دمن کرو، نمبر 2، اور نمبر 3 عافین عن الناس کو کیا کہیں؟ ہر مانوش کو معاف کرو، ہر مانوش کو معاف کرو۔ گالی دے، چلو اللہ کے لیے، برا کہے اللہ کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور ہمارے گناہ بہت ہوں گے، فرشتے کہیں گے اے اللہ، اس کے ساتھ جن لوگوں نے گالی دی، جنہوں نے برا بھلا کہا، جنہوں نے اس کا مال دبایا، جنہوں نے اس کو بے عزت کیا، اس سب کو اس نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں، اس عالم میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا تو میں ہوں، جاؤ اس کو سیدھے جنت میں لے جاؤ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کوئی مانوش ایسا نہیں ہے جو کہے میں گناہ نہیں کرتا، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم معاف کریں گے، والعافین عن الناس، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے معاف کرو، معاف کرو۔ جس دن اللہ کے سامنے آئیں گے اور فرشتے بتائیں گے اس کا کسی پر حق نہیں، اس نے سب کو معاف کر دیا، اللہ کہے گا معاف کرنے والا میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ بات آئی سمجھ میں؟ سمجھے؟ عمل کرو گے انشاءاللہ، آج ہی سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ بھائی سچی بات یہ ہے کہ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ۔ اللہ جب تک زندہ ہیں بار بار ہمیں لائے۔ یہ جو یہ ہے نا، یہ رئیس الدین، یہ بنتے ہیں واسطہ۔ یہ جو لائٹ ہے اس میں روشنی آ رہی ہے تو تار سے آ رہی ہے نا، تو آپ تک پہنچنے کا تار یہ ہے۔ اس وجہ سے ان کو پکڑو، سمجھ گئے بات؟ یہ جب تک چاہیں گے میں یہاں آتا رہوں گا اگر زندہ رہا، جب یہ نہیں چاہیں گے تو نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما دے، یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے، اے اللہ تو ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ تو ہمیں حلال روزی عطا کر دے، اے اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں حلال روزی عطا کر دے، یا اللہ تو ہمیں حرام مال سے بچا لے، یا الہ العالمین تو ہمیں حرام مال سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر پورے عمل کی ہمیں توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے، اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکتیں عطا کر دے، اے اللہ تو ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے،
اے اللہ تو ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم سب کو خوب اچھی طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ اور مولانا حسینی اور ان کے ساتھی جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان سب کو کامیاب کر دے۔ اے اللہ ہر وقت ان کو ترقی عطا کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی فلسطین میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہمارے بھائیوں پر فلسطین میں ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ تو مدد کر دے۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو ہمارے بھائیوں کی مدد کر دے۔ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ تو مظلوموں کی مدد کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے مدد کر دے۔ اے اللہ تو ظالموں کو برباد کر دے۔ اے اللہ تو ظالموں کی پکڑ کر لے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، تیرا آسرا ہے، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے تو ہماری مدد کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر دے۔ اے اللہ ظالموں کی پکڑ کر لے۔ اے اللہ ظالموں کو برباد کر دے۔ اے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنی مہربانی سے تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ اس مدرسے کی ترقی عطا کر دے۔ اے اللہ تو اس مدرسے کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ مدرسے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت کو قبول کر لے۔ اے اللہ آج ہم یہاں حاضر ہیں، ہمارے آنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سارے عالم کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ تیری ایک نظر ہمارے لیے کافی ہے۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے خیر کی نظر، محبت کی نظر ہماری طرف کر دے اور ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا بھائی دیکھو، ایک منٹ دیکھو، میرا بھی دل چاہتا ہے میں مسافہ کروں لیکن نہیں کر پاؤں گا۔ پورا دن ہو گیا ہے کچھ نہیں کھایا، یہاں آپ کے ہاں آیا، انار کے چند دانے کھائے، ایک کیلا کھایا، تو اس وجہ سے میں آپ کو سلام کروں گا۔ 30 رحمتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری طرف سے آپ کے پاس جائیں گی، آپ اس کا جواب دیجئے، آپ کی طرف سے 30 میری طرف آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔